بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں خبر واحد کی چوتھی شرط عدالت کی تعریف اور اس کے اقسام بیان ہو گئے تھے۔ آج عدالت کے متعلق مبحث ثانی ہے اور اس کا عنوان یہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا اور پھر اس نے اپنی جھوٹ سے توبہ کیا اچھے طریقے سے، تو کیا اس کی روایت توبہ کرنے کے بعد قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اسی کے متعلق آج تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ عدالت یہ شرط ادا ہے، شرط تحمل نہیں ہے، یعنی روایت کے لیے شرط ادا جب وہ روایت ادا کرے اس وقت عادل ہونا راوی کا ضروری ہے، تحمل روایت کے وقت عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کافر نے روایت کا تحمل کیا کفر کی حالت میں یا فاسق نے فسق کی حالت میں اور پھر اس کا ادا مسلمان ہونے کے بعد یا عادل ہونے کے بعد کر رہا ہے تو اس کی روایت قبول ہے اور یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ لیکن علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ بولا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر حدیث گڑا، وضع کا الزام اس پر لگا اور وضع ثابت ہوا، پھر اس نے توبہ کر لیا اور عادل بن گیا، تو کیا اس کی روایت قبول ہوگی یا نہیں؟ تو محل نزاع کیا ہے کہ جب جان بوجھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹی روایت آپ کی طرف منسوب کرے، اگر ایک آدمی جھوٹی روایت جان بوجھ کر منسوب نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے جو روایت بیان کی اس سے وہ میں نے غلطی سے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کی تھی، میں جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اور اس نے توبہ کر لیا تو توبہ کرنے کے بعد اس کی روایت قبول کیا جائے گا، یہ محل نزاع نہیں ہے، بلکہ محل نزاع اس وقت ہے جب جان بوجھ کر آپ علیہ السلام کی طرف جھوٹی روایت منسوب کرتا ہے۔ تو حضرات حنفیہ کے اس کے متعلق دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس کی روایت بالکل قبول نہیں ہوگی کبھی بھی، یا اس کے لیے بطور زجر اور اس کے فعل کی سزا کے طور پر، اس لیے کہ جو آدمی کذاب اور جھوٹا ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی سچی بات کو بھی رد کر دیا جائے، جس طرح کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی رائے کو ائمہ حنفیہ میں سے کثیر تعداد میں ائمہ نے اختیار کی ہے۔ عبدالعزیز البخاری، اس کے شاگرد علامہ کاکی، علامہ بابرتی، علامہ ابن ملک، ملا علی قاری اور علامہ عبدالحق الدہلوی وغیرہم نے یہ رائے اختیار کی ہے، اور یہی رائے امام اہل السنہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ توبتہ فیما بینہ وبین اللہ ولا یکتب حدیثہ ابدا، کہ اس طرح آدمی کا جو توبہ ہے وہ اس اور اللہ کے درمیان ہے، یعنی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر اللہ اس کا توبہ قبول کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کی حدیثوں کو قبول نہیں کریں گے۔ ولا یکتب حدیثہ، اس کی حدیثوں کو نہیں لکھا جائے گا کبھی بھی۔ امام احمد ابن حنبل کی اتباع میں یہی بات امام حازمی اور امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب اس سے توبہ ثابت ہو جائے اپنے شرائط کے ساتھ تو اس کی روایت قبول ہوگی۔ یہ رائے محقق ابن الحمام رحمہ اللہ، علامہ ابن امیر حاج اور علامہ امیر بادشاہ، علامہ ابن نجیم اور علامہ عبدالحی اللکھنوی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔
حضرات کے شوافع میں سے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے، لہذا امام فارسی اور علامہ فرہاروی عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے جو پہلی رائے ہے اس کو متقدمین کی طرف منسوب کی ہے، دوسری رائے کو متاخرین کی طرف منسوب کی ہے۔ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جو بات میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ محقق ابن الحمام رحمہ اللہ کا جو قول ہے تو وہ ظاہراً قوی ہے، اس لیے کہ توبہ ثابت ہونے کے بعد راوی کی روایت قبول نہ کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے تو کافر کی روایت کے قبول کرنے پر اجماع کیا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جائے تو جب کافر مسلمان ہو جاتا ہے اس کی روایت کی قبول کرنے پر اجماع، تو یہاں تو بالطریق الاولیٰ قبول کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جو پہلی رائے ہے کہ اس کی روایت بالکل قبول نہیں کی جائے گی، اس میں وہ احوط ہے، اس لیے کہ اس میں آپ علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے میں بہت بڑا فساد ہے۔ جو آدمی اس طرح کے فعل پر جرأت کرتا ہے، اس طرح کا کام کرتا ہے، تو اس کے ساتھ مناسب یہی ہے کہ توبیخ کے طور پر، زجر کے طور پر اس کی تمام احادیث کو ترک کر دیا جائے۔ یہی مطلب ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی قول کی، توبتہ فیما بینہ و بین اللہ ولا یکتب حدیث ابدا، کہ اس کا توبہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن زجرن اور توبیخن اس کی کسی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں لکھا جائے گا۔ مبحث ثالث کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک راوی جو خود بھی عادل ہے، وہ کسی سے روایت کرتا ہے تو عادل راوی کی روایت کرنا اس آدمی کی تعدیل ہے یا نہیں، اس کے متعلق تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک راوی ہے، وہ دوسری راوی سے روایت کرتا ہے، اور یہ جو راوی ہے یہ خود عادل ہے، تو اس سے روایت کرنا اس مروی عنہ کی تعدیل ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ امام محقق ابو بکر الجساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما یغویہ من لا یعرف ضبطہ واتقانہ وليس بمشهور بحمل العلم إلا أن الثقات قد حملوا عنه فيكون حملهم عنه تعديلا منه له۔ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث جس کو ایک ایسا راوی روایت کرے جو معروف بالضبط بھی نہیں، معروف بالاتقان بھی نہیں، علم حاصل کرنے میں حمل علم مشہور بھی نہیں، ہاں البتہ ثقات نے اس سے روایتیں لی ہے، تو ثقات کا اس سے روایتیں لینا ثقات کی طرف سے اس کی تعدیل ہے۔ دوسری جگہ پر امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں، لا بد من اعتبار عدالت الناقل وضبطہ ما يتحمل واتقانہ بما یؤدیہ، کہ ضروری ہے کہ ناقل یعنی حدیث کو نقل کرنے والا عادل ہو، اس کی عدالت کا اعتبار کرنا ضروری، وہ جس روایت کا تحمل کر رہا ہے اس کا ضبط، اس کا یاد رکھنا بھی ضروری، اور جس کو روایت کو ادا کر رہا ہے تو ادائیگی کے وقت اس کو یعنی صحیح اچھی طریقے سے اتقان اور اچھی طریقے سے یادداشت ضروری ہے۔ جس طرح کہ شہادت کے اوصاف اس معنی میں معتبر ہے، تو اسی طرح روایت کے اندر بھی یہ اوصاف ضروری ہے۔ آگے فرماتے وَذَلِكَ فِي مَنْ شَاهَدْنَاهُ، یہ جو ناقل کے اندر جو چیزیں عدالت، ضبط اور اتقان ضروری ہے، یہ تو ان راویوں کے درمیان جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ وہ راوی من تقدم ممن لم نشاہد، وہ راوی جو گزر چکے جن کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، فإن نقل العلماء عنهم من غیر طعن منهم تعدیل منهم،
تو علماء کا ان سے نقل کرنا بغیر کسی طعن کے یہ علماء کی طرف سے ان کی تعدیل ہے، یعنی جب علماء ان سے روایت نقل کرتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا طعن نہیں کرتے تو یہ طعن کیے بغیر ان سے روایت کا نقل کرنا یہ تعدیل ہوتا ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت الائمۃ تعدیل، یہ امام قدوری نے تجرید میں یہ بات کی ہے۔ دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں کہ قد اعترضوا حدیث انس بان راوی الجد ابن ایوب وهذا ليس بصحيح لان الثوری وابن علیہ روایا هذا الحدیث عنه ورواية الثقات تعدیل، کہ حضرات شوافی نے انس کی حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ اس کا ایک راوی ضعیف ہے، لیکن یہ اعتراض صحیح اس لیے نہیں ہے کہ سفیان ثوری اور امام ابن علیہ نے اس حدیث کو اس راوی سے روایت کیا ہے، اور ثقات کا روایت یہ مروی عنہ کی تعدیل ہوتی ہے۔ اسی طرح امام قدوری دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاطَ وَهَذَا تَعْدِيلٌ مِّنْهُمْ، کہ ہمارے اصحاب یعنی حضرات حنفیہ نے حجاج ابن ارطاط راوی سے روایت کیا ہے، لہٰذا یہ ہمارے حنفیہ کی طرف سے حجاج ابن ارطاط کی تعدیل ہے۔ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَطَعْنُهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، حجاج پر طعن کرنا وہ قابل توجہ نہیں ہے، لِأَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ رَوَوْهُ عَنْهُ، اس لیے کہ ہمارے اصحاب نے حجاج ابن ارطاط سے روایت کیا ہے، وَالرِّوَایَةُ عَنْهُ تَعْدِیلٌ، اور حجاج ابن ارطاط سے روایت کرنا یہ بمنزلہ تعدیل کے ہیں۔ یہ تو امام قدوری رحمہ اللہ کی عبارات ہو گئی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ثقہ راوی کی روایت مروی عنہ کی تعدیل ہوتا ہے۔ اسی طرح امام قاضی الدبوسی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ روایت المشہور بالعدالہ من غیر رد علیہ تعدیل ایاہ، کہ وہ راوی جو مشہور بالعدالہ ہو وہ روایت کر رہا ہے بغیر کسی رد کے تو وہ مروی عنہ کی تعدیل ہوا کرتی ہے۔ امام بزدوی رحمہ اللہ جب معقل ابن سنان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں قد روا عنہ الثقات مثل عبداللہ ابن مسعود وعلقمہ ومسروق ونافع بن جبیر والحسن فثبت بروایتہم عدالتہ، کہ اس یعنی معقل ابن سنان سے ثقات نے روایتیں کی تو ثقات کی روایت کرنے کی وجہ سے معقل ابن سنان کی عدالت ثابت ہو گئی۔ امام کردری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب امام کردری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے روایت کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ امام صاحب نے جابر جعفی سے روایت کیا ہے، حالانکہ امام صاحب نے جابر جعفی کو کذاب کہا ہے، اس کے باوجود اس سے روایت کرتے ہیں، تو امام کردری اسی دوران یہ فرمایا ہے وَنَقْلُ الْخَبَرِ الْكَذِبِ إِنَّمَا لَا يَصِحُّ بِلَا بَيَانٍ أَنَّهُ كَذِبٌ، کہ جھوٹی خبر کو نقل کرنا یہ اس وقت صحیح نہ ہو کہ جب اس کے کذب کے بیان کیے بغیر، یعنی اس کے کذب کو بیان نہ کیا جائے تو پھر تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ لأن روایت العدل تعدیل لہ، اس لیے کہ عادل کی روایت یہ تو مروی عنہ کی تعدیل ہوتی ہے، فیکون موہمن، تو اب اگر بغیر بیان کے جھوٹی خبر کو عادل راوی نقل کرے گا تو اس میں تو وہم ہو جائے گا، وہم اس بات کا ہو جائے گا کہ گویا کہ یہ اس کی تعدیل کر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَعَ الْبَيَانِ، ہاں البتہ اگر بیان کر رہے کہ یہ جھوٹی روایت اور پھر نقل کر رہے فَلَا مَانِعَ مِنْهُ، تو اس میں کوئی مانع نہیں ہے۔ تو اس امام کردری رحمہ اللہ کی اس عبارت سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ عادل کی روایت مروی عنہ کی تعدیل کے قائم مقام ہے۔ تو تمام یہ جو اوپر جتنی بھی عبارات ہیں سب سے ایک ہی بات یہ واضح ہو گئی
کہ عادل کی روایت کسی شخص سے یہ اس کی تعدیل ہوتی ہے، لیکن یہ بات قرون ثلاثہ میں ہے، قرون ثلاثہ کے بعد نہیں ہے، اس لیے کہ ان عبارات کے اندر جتنے بھی اکثر عبارات کے اندر گفتگو ہوئے قرون ثلاثہ کے بارے میں ہوئی ہے۔ ہاں البتہ امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ کی روایت صریح ہے اس بات میں کہ قرون ثلاثہ کے اندر ثقات کے روایات یہ مروی عنہ کی تعدیل ہوتی ہے۔ البتہ قرون ثلاثہ کے بعد تو مروی عنہ کی محض روایت کرنا تعدیل کا قائم مقام نہیں ہے، بلکہ مروی راوی یعنی عادل راوی کے لیے تزکیہ اور صریح عبارت میں اس کی تعدیل ضرورت ہوگی، محض روایت کرنا کافی نہیں ہوگا۔ یہاں پر محققین حنفیہ کی ایک دوسری جماعت ہے، انہوں نے دوسری رائے اختیار کی ہے، اور وہ دوسری رائے یہ ہے کہ جو عادل راوی ہے اس کی اگر عادت یہ ہے کہ وہ صرف عادل سے ہی روایت کر رہا ہے، وہ ضعیف راوی سے روایت نہیں کر رہا، تو اس کی طرف سے کسی مروی عنہ سے روایت کرنا وہ تعدیل کا قائم مقام ہوگا۔ لیکن اگر اس کی یہ عادت نہ ہو، وہ ضعیف سے بھی روایت کرتا ہے، وہ صحیح سے بھی روایت کرتا ہے، تو پھر یہ تعدیل کا قائم مقام نہیں ہوگا۔ اور حنفیہ میں سے اس رائے کو سب سے پہلے علامہ ابن الساعتی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ روایت العدل قیل تعدیل، تین اقوال بیان کر رہے ہیں کہ عادل کی روایت بعض فرماتے ہیں کہ مروی عنہ کی تعدیل ہوتی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، وفصل ثالث، اور تیسری فریق نے اس میں تفصیل بیان کی ہے، اور وہ تفصیل کون سی ہے؟ ان علم من عادتہ الا یروی الا عن عدل فتعدیل والا فلا وهو المختار فی الاحکام، اور علامہ آمدی رحمہ اللہ کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر اسی کو مختار کہا گیا ہے، اس لیے کہ جب ایک راوی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف عادل سے ہی روایت کر رہا ہے، تو جب وہ روایت کرتا ہے تو وہ عادل ہی ہوگا، اس لیے کہ عادل نہ ہوتا تو وہ اس سے روایت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی عادت یہی ہے کہ وہ صرف عادل سے ہی روایت کرتا ہے۔ اور علامہ فارسی، علامہ فناری، علامہ ابن الحمام، علامہ بہاری وغیرہم نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ قرون ثلاثہ میں عادل کی روایت مروی عنہ کے تعدیل ہوتی ہے، قرون ثلاثہ کے بعد نہیں۔ اور علامہ ابن الساعتی کا مذہب یہ ہے کہ اگر عادل راوی کی عادت وہ صرف عادل سے روایت کرنا ہو تو تعدیل ہے، ورنہ نہیں۔ محدث علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جو پہلا قول ہے یعنی امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ کے قول کو اقویٰ کہا ہے، دلیل کے اعتبار سے اس کو مضبوط کہا ہے، اور قول ثانی کو اعدل کہا ہے۔ لیکن جو بات مصنف کہتے ہیں، جو بات میرے نزدیک ظاہر وہ یہ ہے کہ جو قول اول یعنی امام ابوبکر جساس کا جو قول ہے، جب اس کو قرون ثلاثہ کے ساتھ مقید کر دیا جائے تو مذہب حنفی کے روح کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اس قول میں قرون ثلاثہ اور غیر قرون ثلاثہ میں تفریق کیا گیا ہے، جس طرح کہ مرسل کے مسئلے میں اور مستور کے مسئلے میں حضرات حنفیہ تفریق کرتے ہیں کہ حضرات حنفیہ قرون ثلاثہ کے جو مستور ہوتا ہے اس کی روایت کو قبول کرتے، اس کے بعد کے نہیں۔ اسی طرح جو قرون ثلاثہ کا عادل راوی اس کی مرسل کو قبول کرتے ہیں، قرون ثلاثہ کے بعد نہیں، جس کی بات انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گی۔ تو اب دیکھیں کسی بھی سمجھ بوجھ والے آدمی پر یہ مخفی نہیں ہے، یہ جو باب ہے یہ باب بھی مرسل کے ساتھ ہی ملحق ہے، اس لیے کہ جو قرون ثلاثہ کی عادل کی مرسل قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اس نے اس عادل کی اس تعدیل پر اعتماد کیا ہے کہ جب یہ مروی عنہ سے روایت کرتا ہے اور اس مروی عنہ کو بیچ میں حذف کرتا ہے تو یہ چونکہ خود عادل ہے
تو اس کی تعدیل پر اعتماد کرتا ہے، اس لیے اس کی روایت کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ ابن الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذی ینبغی ان یکون مذہبنا قبولہ، کہ مناسب یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اس کو قبول کرنا ہو۔ وَإِنْ أُبْهِمَ بِغَيْرِ لَفْظِ التَّعْدِيل، اگرچہ وہ تعدیل لفظ تعدیل کے علاوہ مبہم طور پر ہو، لیکن بمثل الشرط الذي اعتبرناه في المرسل، لیکن اس شرط کے ساتھ جس شرط کا ہم نے اعتبار کیا ہے مرسل میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مرسل کے اندر جس طرح کے قرون ثلاثہ کے عادل راوی کا مرسل معتبر، تو اسی طرح قرون ثلاثہ کے عادل راوی کی مروی عنہ سے روایت یہ تعدیل ہوں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم اس نسبت، اس تعلق اور اتصال کو دیکھتے ہیں کہ مرسل اور اس باب میں قوی اتصال ہے، تو اس اتصال کو دیکھتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرون ثلاثہ اور قرون ثلاثہ کے بعد کے جو زمانے ہیں تو اس میں فرق ہونا چاہیے، جس طرح کہ مرسل اور مستور کے باب میں حضرات حنفیہ فرق کے قائل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔